تو جناب یہ انٹیریئر ہے فیصل مسجد کا ہال. یہ اکثر صرف نماز کے وقت کھولتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد نماز کے بعد بند کر دیتے ہیں. یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جھروکے یا گیلری، یہ خواتین کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے. تو آپ دیکھتے رہیں کہ کتنا خوبصورت سما ہے فیصل مسجد کا. یہ ایک خیمے کی طرح بنی ہوئی ہے، اور جس طرح بدوؤں کے خیمے ہوتے تھے یہ اس طرح کا ڈیزائن ہے. جس طرح روایتی سا مسجد کا ڈیزائن ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے یہ. اور اس کو مخصوص طریقے سے ترکی آرکیٹیکٹ نے بنایا تھا. تو جناب آج ہم جا رہے ہیں فیصل مسجد. کیا لش گرین سائٹس ہیں اس کی. بالکل سامنے جو پہاڑیاں دکھائی دے رہی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مارگلہ کی پہاڑیاں یا مارگلہ ہلز. اور ساتھ میں یہ خوبصورت سے جو گرین بیلٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ بھی بڑا خوبصورت مناظر پیش کرتی ہے فیصل مسجد کے. اور اوپر سے ماربل کی نکلتی ہوئی مسجد ہے. کیا خوبصورت منظر ہے، یقیناً آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا. میں بھائی فی البدی بول رہا ہوں فی الحال، اور میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے اس کی. میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ فیصل مسجد کے مناظر کتنے خوبصورت ہیں. ساتھ میں آپ کو بتاتے رہیں گے فیصل مسجد کی تاریخ، جو کہ اتنی پرانی نہیں ہے. میری پیدائش سے بھی میری پیدائش کے بعد کی جو ہے اس کی تاریخ ہے، تو میں آپ کو اس سے بتاتا رہوں گا. تو دیکھیں جی کتنا خوبصورت ہے مناظر ہیں اس کے. سب سے پہلے تو مناظر سے آپ لطف اندوز ہوں. یہاں پہ یہ ہم پارکنگ کی طرف جا رہے ہیں. یہ اکثر لوگ سامنے گاڑی کھڑی کر لیتے ہیں، لیکن میں پریفر کرتا ہوں کہ پارکنگ میں ہی جا کر اپنی گاڑی کو کھڑا کریں. دیکھیں جی کتنے خوبصورت ہے. اب کیا خوبصورت مینارہ نظر آیا ایک دم. اور ایسا لگ رہا ہے جیسے زمین کے اوپر کوئی خیمہ سا رکھ دیا ہو ہم نے. چار اس کے بڑے بڑے مینارے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ خیمہ نما مسجد ہے. اس کا یہ گرین بیلٹ بہت خوبصورت گرین بیلٹ ہے جی. تو جناب تاریخ یہ ہے اس مسجد کی کہ 1966 میں 1966 میں ایوب خان یہاں پر قابض تھے پاکستان میں. تو فیصل جو شاہ فیصل تھے، فیصل سعودی عرب کے فرمانروا، انہوں نے اسلام آباد کا وزٹ کیا. تو ان کے علم میں لایا گیا کہ جناب ہم ایک نیشنل مسجد جو ہے وہ بنا رہے ہیں یہاں پر. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی پھر ایسا کرتے ہیں کہ یہ مسجد سعودی عربیہ بنائے گی. اور اس طرح آج تک جو اس کے اوپر لاگت آتی ہے وہ سعودی عرب ہی پوری کرتا ہے اس کی لاگت کو. اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر اس کا نام بھی انہی کے نام پر فیصل مسجد رکھا. اور جو یہ پوری سڑک جس پر سبھی ہم آئے یہ بھی شاہ فیصل نے بنوائی تھی، تو اس وجہ سے اس کا نام بھی فیصل ایوینیو رکھا. تو خوبصورت مناظر جی فیصل مسجد کے آپ دیکھیں. اس کا جو بننے کا آغاز تھا وہ تقریباً کوئی 1976 میں ہوا. بھٹو صاحب کا دور تھا اس وقت، اور مختلف مراحل طے کرتے کرتے یہ تک کمپلیٹ ہوئی تھی 1988 میں. میں نے ایک دفعہ اس کا وزٹ کیا تھا کوئی 1984 میں. میٹرک کا امتحان پاس کیا، حیدرآباد سے تھا. 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہ خوبصورت مسجد دیکھنے کے لیے اس وقت آیا تھا جب یہاں پر ٹرانسپورٹیشن بھی اتنی اچھی نہیں تھی. فیض آباد سے بس میں بیٹھا اکیلا اور سیدھا فیصل مسجد دیکھنے کے لیے آ گیا. اس وقت یہاں یہ مسجد زیر تعمیر تھی. بڑی خوبصورت لگ رہی تھی جی. اور ویسے بھی جب آپ حیدرآباد جیسے شہر سے اسلام آباد میں آئیں تو ویسے اسلام آباد آپ کو فیسنیٹ کرتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پارکس یہاں پر ہیں، اتنے بڑے بڑے
خوب کھلے کھلے روڈز یہاں پر ہیں، اتنی صفائی ستھرائی یہاں پر ہے، تو ویسے ہی فیسینیٹ کرتا ہے۔ تو جناب اس کا آغاز ہوا تھا 1988 سے، 1988 سے لے کر 1993 تک یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، یہ رینک کرتی تھی نمبر 1 پر۔ لیکن اس کے بعد پھر سعودی عربیہ نے اپنی مساجد کو ایکسپینڈ کیا، خانہ کعبہ کو ایکسپینڈ کیا، مسجد الحرام کو، اور اس کے بعد مسجد نبی کو بڑھایا۔ تو اس طرح خانہ کعبہ نمبر 1 ہو گیا، اور نمبر 2 پر آپ کے آگے مسجد نبوی، اور اس کے بعد یہ چلی گئی نمبر 3 پر۔ آج کل یہ رینک کرتی ہے نمبر 5 پر۔ تو جناب دیکھیں کہ کتنی خوبصورت مسجد ہے، آج بھی جو ہے آپ جو اس کو بنے ہوئے تقریباً کوئی 40 سال تو ہو گئے ہیں، میں 84 سے لگا رہا ہوں، اگر 88 میں اس کا افتتاح ہوا تھا، دوبارہ 88 میں پہلی نماز پڑھی گئی تھی یہاں پر۔ اور آپ دیکھیں اس کے مناظر کتنے خوبصورت مناظر ہیں۔ تو جناب لوگ اپنے شوز اٹھا کر وہاں پر انتظام ہے، پہلے پیچھے بھی شوز کا انتظام تھا، وہ ابھی لوگ شاید نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو پھر لوگ اپنی مساجد میں اپنی چپلیں جو ہے یہاں سے اپنے کہیں بھی کمفرٹ زون پہ رکھ دیتے ہیں۔ چپلوں کے حوالے سے بتا دوں یار، آج تقریباً ہماری عمر 55-56 سال ہو گئی ہے، لیکن آج تک کبھی ہماری مسجدوں سے چپل غائب نہیں ہوئی، اور میں تو اکثر وہیں پر چپل اتار دیتا ہوں جہاں پر مسجد کا دروازہ ہوتا ہے۔ تو شاید آپ یہ کہیں کہ آپ کی چپل اتنی اچھی نہیں ہوتی ہوگی، اچھی بھی پہنو بری بھی پہنو، تب بھی آج تک ایسے مواقع نہیں آئے، ایسا موقع مجھے یا ایسا انسیڈنٹ میرے ساتھ نہیں ہوا۔ تو یہ ہم ان کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں اور دیکھیں فیصل مسجد کو۔ آج سیٹرڈے کا دن ہے، افطار بھی کبھی ٹائم ہونے والا ہے، ابھی مسجد میں عصر کی نماز چل رہی ہے، ہم جا کر پڑھیں گے ابھی، کیونکہ ہال میں یا مسجد کی جو نماز کی جگہ ہے وہاں پہنچتے پہنچتے ہمیں پتہ ہے کہ نماز ختم ہو جائے گی۔ وضو میں نے کیا ہوا ہے، میرا دوست وضو کرنے گیا ہے، یہ وضو کرنے کا جو جگہ تھی، اور ہم اب دیکھیں گے خوبصورت فیصل مسجد ہماری آنکھوں کے سامنے آنے والی، یہ آ گئی جی خوبصورت فیصل مسجد۔ تو یہ خیمہ نما، اور اس کے ساتھ ہی اس کا بہت بڑا کمپاؤنڈ، اس میں 3 لاکھ کے قریب ایک وقت میں لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں، 3 لاکھ کے قریب۔ لیکن میں نے آج تک ابھی عید کی بھی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو زیادہ تر میں نے ہال میں ہی نماز پڑھی ہے، اور ہال کی گنجائش تقریباً 10,000 لوگوں کی ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر ایک وقت میں 3 لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کمپاؤنڈ کو ملا کر، اور یا اس کے جتنے بھی ارد گرد کے جو اس کی جگہ ہیں وہاں پر ملا کر یہ تقریباً 3 لاکھ لوگوں کے لیے گنجائش کی مسجد ہے۔ تو یہ جناب سعودی ایمبیسی کی طرف سے افطار کا انتظام کیا گیا ہے، آپ دیکھیں کہ بہت بہتر انتظام ہے۔ ایک طرف یہ ہے، اور میں نے دوسری طرف بھی دیکھا ہے، وہاں پر بھی یہ انتظامات ہو رہے ہیں، آپ اسے انجوائے کیجیے جی۔ بہت تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ سارا کا سارا جتنے بھی اس کے انتظامات ہیں وہ سعودی ایمبیسی کے پاس ہیں۔ شروع میں 1986 87 88 میں یہاں پر شروع میں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی بھی ہوتی تھی، ابھی بھی کچھ اس کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہاں پر ہیں، ابھی بھی یہاں پر کچھ ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، خاص طور پہ عربک کے اور شریعہ لاء کے ڈپارٹمنٹس یہاں پر ہیں، ورنہ اس مسجد کو، اس یونیورسٹی کو اب جگہ دے دی گئی ہے، اور وہ بھی بہت عرصہ ہو گیا، اور وہ اب جو ہے وہ H11 H10 میں ہے، تو پورا کا پورا سیکٹر اس یونیورسٹی کو دیا گیا ہے، بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے جی وہ بھی۔
عصر کی نماز ختم ہو گئی ہے، لوگ نکل رہے ہیں، اور اب ہم اندر ہال میں جائیں گے، آپ کو ہال کے مناظر بھی دکھائیں گے، پھر نماز پڑھ کے باہر بھی نکلیں گے، تو میرے ساتھ رہیں۔ یہ ہے جناب، کیا خوبصورت ہے جی فیصل مسجد، جدید مسجد ہے جی، نیا ڈیزائن، روایتی مساجد سے مختلف، اور اسے کہتے ہیں کہ جی یہ بدوؤں کا، جس طرح سعودی عرب وغیرہ میں بدوؤں کا خیمہ ہوتا ہے، اس طرح کا یہ ڈیزائن ہے۔ دیکھیں، میرے ساتھ رہیں، اس میں گھومتے رہیں، پھرتے رہیں۔ اور اچھا، یہ اکثر پاکستان میں بہت سارے لوگ جو مسجد دیکھنے آتے ہیں اور نماز کا وقت نہیں ہوتا یا ارلی صبح آ جاتے ہیں وہ، تو اس وقت یہ دروازہ نہیں کھلا ہوتا، یہ ہال کا دروازہ نہیں کھلا ہوتا، آپ ہال میں داخل نہیں ہو سکتے، تو زیادہ تر مایوس لوٹ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ جی فجر کے وقت، ظہر کے وقت آ جائیں، ظہر کے وقت آپ کے لیے کھلے گی، اور گھنٹہ بھر کھلنے کے بعد پھر یہ دوبارہ اس کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ پھر عصر میں ٹائم ہوتا ہے تو 2 3 4 گھنٹے کا، تو پھر وہ عصر کے وقت کھولتے ہیں۔ اب جیسے یہ عصر کی نماز ہے، یہ ابھی بند کر دیں گے، اور پھر مغرب کے وقت کھولیں گے یہ۔ تو ابھی عصر کی نماز لوگ پڑھ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں ان مناظر کو، کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو۔ یہ قرآن شریف کے پرانے نسخے یہاں پر ہیں، لوگ زیارت کر رہے ہیں ان کی، بہت پرانے پرانے نسخے ہیں یہاں پہ۔ یہ تقریباً کوئی 130 میٹر اسکوائر پر، یعنی کہ 14,000 14 لاکھ اسکوائر فٹ پر ہے۔ دامن کو ہے، دامن کو اس سے اوپر کی طرف جائیں گے تو یہ پورا کا پورا جو ایریا ہے پیچھے، یہ آتا ہے ہمارا نیشنل پارک میں، جو جسے کہتے ہیں ہم نیشنل پارکس کہتے ہیں، مارگلہ اس کا حصہ ہے۔ اور یہاں پر اکثر بندر بھی اتر کر آ جاتے ہیں اور مسجد میں گھومتے رہتے ہیں، مسجد کے جو باہر کا ایریا ہے، جو کمپاؤنڈ ہے، اس میں اکثر گھومتے رہتے ہیں۔ تو جنگلی حیات کا یہاں پر، جنگلی حیات کا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زمین پر خوبصورتی جو ہے، یا زمین پر رہنا انہی کی وجہ سے ہے۔ دیکھتے رہیں آپ، کتنا خوبصورت بناتی رہیں۔ اچھا، یہ انٹیریئر بہت کم لوگ پاکستان سے جو گھومنے آتے ہیں، بہت کم لوگوں کو اس میں آنے کا موقع ملتا ہے، تو اس لیے آپ میرے ساتھ رہیں اور دیکھیں اسے۔ ماشاء اللہ جی، کیا خوبصورت مسجد ہے۔ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ دہلی کی جامع مسجد کے اور بادشاہی مسجد لاہور کے مناظر جو ولاگرز بناتے ہیں، تو بڑا محظوظ ہوتا ہوں ان کو دیکھ کر۔ اچھا، یہ بارک اللہ کے باہر ایک طرف جو بالکل پہاڑیوں کے ساتھ ہی حصہ ہے، وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور یہیں پر اس کے تالاب بنے ہوئے ہیں، اور یہیں پر اکثر جو ہے وہ، جب آپ فیصل مسجد دیکھنے آتے ہیں تو اکثر لوگ یہیں پر، یہ جو پتھر کی سیڑھیاں، جو پتھر کی کرسیاں بنی ہوئی ہیں، یہیں پر بیٹھتے ہیں، اور یہاں سے مارگ اللہ کا ویو بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ ایک طرف بیچ میں تالاب ہے، اگر آپ ایسے دن پر آئے جب یہ تالاب کا پانی، جب یہاں پر فوارے چل رہے ہوں، تو بڑا خوبصورت مناظر پیدا کرے۔ اس کے اس پار جو ہے ایک گراؤنڈ انہوں نے بنا رکھا ہے۔ تو لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا یہاں پر، تو ارشد شریف کی جو جنازہ تھا، اسے پڑھنے کے لیے میں یہاں پر آیا تھا، اور وہ جنازہ اس جو گراؤنڈ ہے اس میں پڑھایا جا رہا تھا۔ بہت رش تھا جی ان دنوں، بہت لوگ تھے، اور میں نے، میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا۔ میں نے اتفاق سے ضیاء الحق کے جنازے میں بھی یہاں پر شرکت کی تھی۔ اس زمانے میں ہم لوگ اسٹوڈنٹ سے بہت دور سے آئے تھے، اسلام آباد کے H9 سیکٹر میں ہم لوگ پڑھتے تھے، تو اس میں بھی شرکت کی، تو اس میں بھی لوگ بہت زیادہ تھے۔ تو 2 بڑے جنازے مجھے پاکستان میں یاد ہیں، ایک ارشد شریف کا، اور ایک ضیاء الحق صاحب کا۔
تو دیکھیں جی مناظر کتنے خوبصورت ہیں یہاں پر. ضیاء الحق صاحب جو میں شروع میں ہم داخل ہوئے تھے پارک میں تو وہاں پر ان کی قبر ہے یا ان کا مونومنٹ ہے. تو یہ دوسری طرف بھی دیکھیں جی کھانے کا انتظام ہو رہا ہے. ابھی تقریباً کوئی 50-60 منٹ باقی ہیں تو لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب موقع ملے گا افطار کھولنے کا. تو دیکھیں جی اس کے مناظر جتنے بھی ہیں خوبصورت. میرا خیال ہے اس کی جو پوری تکمیل ہوئی تھی وہ $130 ملین میں. اس زمانے میں $130 ملین سے اس کی پوری تکمیل ہوئی تھی اس مسجد کی. دیکھیں جی اس مسجد کے پارک میں نے آپ کو دکھایا ہے. اس کی سائڈ والے پارکس دیکھ رہے ہیں اور وہ سامنے جو 3 نظر آ رہے ہیں آپ کو وہ سینٹ ٹورس ہے. یہاں کا سب سے بڑا تو نہیں لیکن سب سے زیادہ بزی شاپنگ سینٹر ہے جو 3 وہاں پر آپ کو بلڈنگز دکھائی دے رہی ہیں. دیکھیں جی کتنا خوبصورت مناظر ہیں اسلام آباد کے. تو مجھے یقین ہے کہ یار آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور کیونکہ یہ مجھے بتاتا ہے کہ آپ دیکھ کے چلے جاتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. تو امید ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب کریں گے. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ مجھے فیصل مسجد جو اپنا جامع مسجد دہلی اور لاہور کی جو بادشاہی مسجد ہے وہاں پر جو افطار ہوتی ہے میں وہ دیکھ کے بڑا محظوظ ہوتا ہوں. اکثر انڈین بلاگر بھی پاکستانی بلاگر بھی ان لمحات کو کیپچر کرتے ہیں ہمارے لیے اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. اچھا دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ جو بازار ہیں وہ بالکل مسجد کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اچھے اچھے کھانے کیا زبردست کھانے ہمیں دکھاتے ہیں وہ. لیکن فیصل مسجد میں یہ ہے کہ یہ بالکل نارتھ میں جو ہے یہ ہے یہ ہمالیہ کی پہاڑیاں لگتی ہیں. تو نارتھ کی ہمالیہ کی پہاڑیوں کے بالکل اینڈ میں یہ ہے. تو یہاں پر کوئی بازار قریب نہیں ہے. آپ کو بہت دور جانا پڑتا ہے کوئی بھی چیز لینے کے لیے اور یہ بالکل علیحدہ سے علاقہ ہے. لیکن جو آپ اس کی بات کرتے ہیں بادشاہی مسجد لاہور کی اور جامع مسجد دہلی کی تو اس کے ساتھ بازار لگے ہوئے ہیں. بھینی بھینی خوشبو آتی رہتی ہے اور بڑا انجوائے کرتے ہیں وہاں سے. اچھا ان جو دہلی کے کھانے ہیں ان کو ہم جانتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ میں جس شہر سے ہوں حیدرآباد سے وہاں پر وہ زیادہ تر ان لوگوں کا شہر ہے جو ہندوستان سے ہجرت کر کر آئے تھے اور وہ اپنے ساتھ اپنے کھانے بھی لے کر آئے تھے. اور میرا خیال ہے کہ جتنے زیادہ کھانے آپ کو حیدرآباد میں ملیں گے مختلف علاقوں کے ہندوستان کے مختلف علاقوں کیونکہ مختلف علاقوں سے لوگ آئے تھے تو وہ کسی اور شہر میں پاکستان کے نہیں ملیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر راجستھان سے بھی لوگ ہیں, وہاں پر آگرہ سے بھی لوگ ہیں, وہاں پر یو پی سے بھی لوگ ہیں, وہاں پر پنجاب سے بھی لوگ ہیں, وہاں پر سی پی سے بھی لوگ ہیں, وہاں پر تو ہر جگہ کی بریانی بھی اگر آپ دیکھیں حیدرآباد کی بریانی, دلی کی بریانی, آگرہ کی بریانی اور ہر ایک کا ٹیسٹ علیحدہ ہے. جب دل چاہتا ہے چلو آج حیدرآباد والی کھانی ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں. دیکھیں جی کتنا خوبصورت مناظر ہے. یہاں پر پہلے جب اسلامک یونیورسٹی ہوتی تھی تو یہ ہم پیچھے جو ہے اس کے یہ آگے جائیں گے تو دامن کو آئے گا. یہاں پر ہاسٹلز ہوتے تھے لڑکوں کے اور ہم اکثر اس میں جاتے تھے. اور وہ زمانہ تھا جب یہاں پر افغان وار چل رہی تھی اور افغان وار کو پتہ ہے کہ آپ کو پاکستان سپورٹ کرتا تھا امریکہ کے کہنے میں آ کر اور اس کے لیے انہوں نے جہاد اناؤنس کیا ہوا تھا. تو اس جہاد کی وجہ سے پوری دنیا کے تقریباً لوگ یہاں پر اسلام آباد میں اس وقت گھوم رہے ہوتے تھے مسلمان. ہمیں تو بڑا مزہ آتا تھا, ہمیں مختلف لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا تھا. کوئی الجیریا سے ہوتا تھا, کوئی سعودی عرب سے ہوتا تھا اور اپنی انگریزی بھی ہم ٹھیک کر رہے ہوتے تھے ان کی وجہ سے, اور کوئی بنگلہ دیش سے ہوتا تھا. ہندوستان سے میں نہیں مل سکتا. ہندوستان سے تو ہم حیدرآباد میں ملتے رہتے تھے, ہمارے یہاں بہت مہمان آتے ہیں ہندوستان سے. لیکن اس زمانے میں یہاں پہ لوگ زیادہ تر جو ہے عربز ہوتے تھے یا بنگلہ دیش سے ہوتے تھے, برما سے ہوتے تھے اور ہمیں ان سے باتیں کر کے اچھا لگتا تھا. تو وہ زیادہ تر اسی یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں رہتے تھے. تو دیکھیں جی ان کے مناظر, میں نے آپ کو ایک تاریخ کا وہ حوالہ بھی بتا دیا جب ہم پر جہاد فرض تھا. آج فلسطین میں کتنا بھی کچھ کر رہے ہوں ہم پر جہاد فرض نہیں ہے کیونکہ امریکہ کہتا ہے آج جہاد فرض نہیں ہے تو ہم پر جہاد فرض نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ. آپ نے دیکھا, بہت بہت شکریہ. تھینک یو.